الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر روزانہ کی بنیاد پر آپ تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خوبصورت جسم، خوبصورت آنکھیں، آپ کے جس طرح اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا وہ آپ تک پہنچاتا چلوں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی یہ قدر، گویا کہ اللہ نے نبی سے پوچھ پوچھ کر نبی کے جسم کو تخلیق فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ذکر کروں گا جو 2-3 احادیث پر مشتمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جیسا کوئی جسم نہیں دیکھا۔ کوئی آپ فرماتے ہیں اتنا خوبصورت، اتنا چمکدار تھا جیسے کسی نے چاندی کے پانی میں ڈال کر وہ نکالا ہو، یعنی اتنا خوبصورت حضور کا جسم اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا نرم اور ملائم تھا، اتنا نرم اور ملائم تھا، میں نے ریشم کا کپڑا، قیمتی اور اچھا کپڑا میں نے جو دیکھا اس سے بھی زیادہ نرم اور ملائم اللہ نے حضور کے جسم کو پیدا فرمایا تھا۔ اور وہ ایسا جسم تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس جسم مبارک سے جس وقت بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں سے خوشبو کے حلے پیش ہوتے تھے، خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لاتے اور میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے چمڑے کا بنا ہوا بستر پیش فرماتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قیلولہ فرماتے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں حضور کے جسم مبارک سے پسینہ صاف کیا کرتی تھی، پھر اس پسینے کو نچوڑ کر ایک خوشبو کی شیشی میں ڈال کر میں اسے رکھ دیا کرتی اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ پسینہ میں اپنے جسم پر، اپنے بچے کے جسم پر میں اسے ملا کرتی تھی تو وہاں سے خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گویا اللہ نے نبی کے جسم کو اتنا پاک معطر فرمایا ہے کہ جن کے پسینے سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قریب الموت ہوا تو میں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور وصیت فرمائی۔ میں نے کہا کہ یہ میری والدہ نے جو حضور کے جسم انور سے یہ پسینہ اپنی خوشبو کے اندر ڈال کر رکھا ہے، جب مجھے قبر کے اندر ڈالا جائے تو قبر کے اندر میرے کفن پر، میرے جسم پر اس پسینوں کو رکھ دیا جائے۔ یہ محبت کا عالم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے جسم کو خوشبودار، معطر اور پاکیزہ، چمکدار اور انتہائی نرم و ملائم بنایا ہے۔ گویا اللہ نے نبی سے پوچھ پوچھ کر